شامل کرتے چلے کہ جماعت اسلامی کے نائب صدر الخدمت جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، ایکس ناظم اینڈ سوشل ورکر ظہور احمد وٹو، سماجی کارکن پیر سید محمد معین شاہ کا کارنر میٹنگ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ رہنماؤں کی دبنگ انٹری، میزبانوں نے گاڑیوں اور لوگوں پر پھول کی برسات کر دی۔ کارنر میٹنگ نے ایک جلسے کا رخ اختیار کر لیا۔ لوگ جوگ در جوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور جماعت اسلامی کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، آپ ٹرپل اے اسکائی ون نیوز چینل کی اسکرین پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں، خطرہ ہے زرداروں کو۔ ڈاکٹر عبدالسلام انعام بٹ، مصطفیٰ جٹ، رانا اعجاز نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ جماعت اسلامی پاکستان الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی صدر جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، پیر سید محمد معین شاہ، مشہور عوامی خدمتگار ظہور احمد وٹو کو اہل علاقہ نے ٹی پارٹی پر دعوت دی۔ اس موقع پر سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ ذکر اللہ مجاہد نے پیر سید محمد معین شاہ کو حلقے میں پبلک ایڈ کمیٹیاں بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ ذکر اللہ مجاہد پارٹی کو سپورٹ کرنے، ووٹ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے ووٹ نہیں دیے، اور کہا کہ عوام کی خدمت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی قائد الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی نائب صدر ذکر اللہ مجاہد خدمت کا جذبہ رکھنے والے کی حیثیت سے مشہور سوشل ورکر ناظم ظہور وٹو، پیر سید محمد معین شاہ اور ان کے ساتھیوں انعام بٹ، غلام مصطفیٰ جٹ، ڈاکٹر میاں عبدالسلام، رانا اعجاز ارشد، وقاص بشارت ملک، شاہد محمد جاوید، نبیل قادری اور دیگر لوگ ہمراہ تھے۔ جماعت اسلامی کے ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ پیر صاحب، میری آپ سے پھر یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اس علاقے کے دوستوں سے مشورہ کر کے تو وہ 8-10 لوگوں کی ایک ٹیم جو ہے وہ بنائیں، بالکل آپ کے خدمت اور میں ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، اس کا کارڈ جاری کریں گے، تاکہ کسی بھی محکمے کے اندر آپ کو خود جا کے بات کرنے کی ضرورت ہو تو آپ کے پاس پورا ایک شناخت ہو کہ بھی ہم جماعت اسلامی کے اس علاقے کے نمائندے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ کوئی بھی آپ ساتھی جو یہاں پہ آج آئے ہیں تو آپ کا کوئی بھی ایشو آئے تو آپ پیر صاحب، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، ہمارے باقی بھائی یہاں پہ جو موجود ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ حکومت کس کی ہے، حکومت میرے اللہ کی ہے اور ہر جگہ کہیں کام نہیں رکنے پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، میں اکٹھے ہو جائیں، وہاں پہ کوئی چھوٹا سا قرآن کا درس بھی ہو، پھر اپنے علاقے کے مسائل کے اوپر بات چیت بھی کریں کہ کس کا کیا مسئلہ ہے، کوئی غمی خوشی کی خبر ملے تو سارے دوست اٹھیں اور اس بھائی کے گھر میں چلے جائیں اور جا کے تو فاتحہ کریں، اس کو حوصلہ دیں، سہارا دیں، تاکہ لوگ محسوس کریں کہ نہیں یار، ہمارے دکھ درد میں شریک ہونے والے، ہمارے غموں کو کم کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس علاقے میں کہیں فوتگی ہو جائے تو اس میں 2 مشکل چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے قبرستان کا مسئلہ ہے، تو وہ تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ قبرستان کے لیے کسی جگہ کا جو ایم پی ایم این اے بنے ہم ان کا ناطقہ انشاءاللہ بند کریں گے۔ لیکن جہاں پہ بھی قبر ملے تو اپنے ڈیڈ باڈی کو اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ دفن کے لیے، جنازے کے لیے لے جانے کے لیے ہم نے اس علاقے کی خدمت کے لیے ایک ایمبولینس میت گاڑی جو ہے وہ تیار کی ہے۔ اس میں کوئی 10-12 لوگ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ڈیڈ باڈی بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمیں حکم کریں، مجھے فون کریں، خواجہ صاحب کو بتائیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اس گاڑی کا بھی بندوبست کر دیں گے، تاکہ جس گھر کے اندر اس طرح کی کوئی مشکل ہو تو آپ آگے بڑھ کے بجائے اس کے کہ اس کو مزدہ ٹرک کروانا پڑے اور اس کے اوپر بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میت گاڑی کا بندوبست کر دیں گے اور اس گھر کے اندر جتنی سہولت ہم پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ رابطہ ہمارا، یہ تعلق قائم رہے گا۔ میں آپ سب بھائیوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں، اور ہم نے جو اپنے فارم 45 جمع کیے ہیں تو اس کے مطابق 5000 سے
زائد ووٹ جو ہے وہ اس علاقے کے لوگوں نے ہمیں دیے ہیں. ہمارا عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اب اس طرح سے کام کرنا ہے اگلے 5 سال میں کہ لوگوں سے رابطہ بھی رکھنا ہے اور اپنے ووٹرز کو اکٹھا بھی کرنا ہے, ان کو اپنے ساتھ کنیکٹ بھی کرنا ہے. اور جو آنے والا الیکشن ہوگا انشاءاللہ اس 5000 اپنے ووٹر کے ساتھ مل کے ہم نے انشاءاللہ جو 25000 جس بندے نے جیتا ہے اس نے اتنے ووٹ لیے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس 5000 کو 25000 تک پہنچانا ہے انشاءاللہ. اس میں آپ دوستوں کا تعاون ہمیں ضروری ہے کہ جی آپ ایک تو خود ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, دیکھیں جماعت اسلامی ایسی پارٹی نہیں ہے کہ ہم صرف اقتدار کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, کالی کملی والی آقا سرکار کے صدقے میں یہ ملک ملا ہے, اور اس ملک کے مسائل کا حل بھی کالی کملی والے کا نظام ہے. ہم اپنے اقتدار کے لیے بالکل اس کوئی ایم پی اے بننے کے لیے ایم این اے بننے کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور یہ ملک جو نعمتوں سے مالا مال ہے اس کے اندر سے غربت کا خاتمہ ہو, اس کے اندر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو. اور ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کا ایک ہی حل ہے, وہ حل یہ ہے کہ اس کے اوپر, اس ملک کے اوپر نظام وہ لایا جائے جو لوگوں کی ویلفیئر کا نظام ہو, دیانتدار قیادت آئے اور سود سے پاک معیشت آئے, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نظام ہے وہ اس ملک کے اوپر نافذ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری دنیا بھی انشاءاللہ روشن ہوگی اور اللہ کے ہاں ہماری آخرت بھی روشن ہوگی. اور یہی ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا, یہ دعا سکھائی ہے ہمارے آقا نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے پیارے حبیب میرے امتیوں کو بتا دو کہ وہ مجھ سے جب طلب کریں تو یہ طلب کریں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی بنائیں, ایک ایسا گروہ بنائیں, اپنے دوستوں کے ایک ایسا حلقہ قائم کریں کہ جس میں ہم لوگوں کے کریکٹر کی بھی تعمیر کریں, ان کو اچھائی کے ساتھ اور خیر کے ساتھ جوڑیں, اور ان کو اس نظام کے بدلنے کے اندر بھی ان کا ووٹ بھی حاصل کریں, تاکہ اس دنیا میں بھی ہمارے مسائل حل ہوں اور آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو ہمارا رب ہمیں بخش دے اور اپنی جنت بھی ہمیں دے دے. یہ ہے ہمارا مشن. اس لیے ہم آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, ترازو کا ساتھ دیں, کہ ہم آپ کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہے, ہم آپ کو کالی کملی والے سرکار کا جو نظام ہے اس کی دعوت دے رہے ہیں. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ووٹوں سے جب بھی اللہ ہمیں موقع دے گا ہم انشاءاللہ یہ سود کی معیشت کا خاتمہ کریں گے, یہ لوٹ مار اور کرپشن کی سیاست کا خاتمہ کریں گے, اور جس طرح سے آقا کے جو خلافات ہیں انہوں نے جس طرح سے خدمت کی, ایک ایسی مثال قائم کی کہ وہ لوگ سوتے تھے اور وہ رات کو جا کے ان کی پہرے داری کرتے تھے, اپنے لیے کچھ اکٹھا نہیں کرتے تھے, لیکن کوئی یتیم بچہ کو غریب وہ رات کو بھوکا نہیں سوتا تھا. تو انشاءاللہ اس طرح کے نظام کی ہم نے جدوجہد کرنی ہے. اس لیے آپ اس کو کوئی سیاسی کام سمجھ کے اس کام کو نہ کریں, آپ اس جدوجہد کو سیاسی جدوجہد سمجھ کے ہمارے ساتھ نہ جڑیں, آپ اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی جو سمجھے کامیابی ہے اس کامیابی کی جدوجہد سمجھ کے جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی مل کے اپنے مسائل کو حل کریں گے, ایک اچھے نظام کی توجہ کریں گے, اور ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا اور ہماری آخرت بھی اس سے سرخرو ہوگی. تو میں آخر میں اپنے تمام بھائی جنہوں نے اس الیکشن میں کام کیا, جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, جنہوں نے ہمارے لیے جدوجہد کی, جنہوں نے کارنر میٹنگز کی, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ہم ان کا بھی مشکور ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ ان کا بھی کوئی کام ہوگا. جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ان کو بھی ہماری کسی خدمت کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے ان بھائیوں کی بھی خدمت کریں گے. ہم دل میں بغض رکھنے والے, کینہ رکھنے والے یا کم ظرف لوگ نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں بڑا دل دیا ہے اور انشاءاللہ اپنے ووٹر کا بھی خیال رکھیں گے, اور جس نے ووٹ نہیں دیا لیکن ہماری خدمت کی ضرورت ہوگی تو اپنے اس بھائی کی بھی انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے اور مل جل کے اپنے مسائل کو حل کریں گے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گھرانے کو, نام نبی کا لینے والے الفت سے بیگانے کو, خطرہ ہے ان پاروں کو رنگ برنگی کاروں کو, خطرے میں اسلام نہیں. ڈائریکٹر ٹرپل اے اسکائی
A1 نیوز اور سوشل ورکر پیر سید محمد معین شاہ کا کہنا ہے کہ تمام جو دوست یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا، ہم سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی، آپ ذرا پچھلے وقت پہ نظر ڈال لیں، کہیں زلزلہ ہو، کہیں طوفان ہو، کہیں آفت ہو، پاکستان میں ہی نہیں، پاکستان سے باہر بھی ہمیشہ آپ کو جماعت اسلامی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ کہیں صاف پانی پینے کا مسئلہ ہو تو جماعت اسلامی فلٹریشن پلانٹ لگاتی نظر آتی ہے۔ اور اس دوران بھی کیونکہ عزت نفس کسی کا مجروح نہ ہو، رازداری کے ساتھ کئی ہزار خاندانوں کو ہم لوگ ماہانہ وظائف دے رہے ہیں کہ جو سفید پوش، آج سفید پوش بندہ سب سے زیادہ مجبور ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے جماعت اسلامی کا کردار کہ رات دن ایک کیے ہوئے۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کی خدمت ہے۔ اگر آپ ہمیں طاقتور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو طاقتور کریں گے۔ یہ ہمیں 5000 ووٹ نہیں پڑا، ہمارا ووٹ خراب کیا گیا، لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق کردار ادا کریں۔ آج ہمارے نعروں سے لرزاں ہے بپائی واہنوں میں، بک نہ سکیں گے حسرت اور اونچی سجی دکانوں میں۔ خطرہ ہے پٹماروں کو، مغرب کے بازاروں کو، چوروں کو، مکاروں کو، خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں اسلام نہیں۔ ایکس ناظم اینڈ سوشل ورکر ظہور احمد وٹو کا کہنا ہے کہ بہرحال میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے الیکشن کے دوران جتنی محنت کی اور اپنی کاوش کی، اور آج پھر یہ آپ لوگوں کو بھی خوشی ہوگی، جیتنے والا نمائندہ تو آج یہاں گلیوں بازاروں میں 5 سال نظر نہیں آئے گا، لیکن انشاءاللہ ذکر اللہ مجاہد صاحب اور ان کی جماعت آپ کے درمیان ہے بالکل بالکل اور رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کوئی مشکل کسی قسم کا، جیسے ذکر اللہ صاحب نے کہا، اب یہ جتنی چیزیں سہولت کی بات کر رہے ہیں، یہ کبھی آپ کو مسلم لیگ یا کسی اور کا پی ٹی آئی کا نمائندہ آ کے نہیں کہے گا۔ وہ صرف جیتنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے منسٹری اور اپنے خزانے بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی انہیں بہت کمائی کرنی ہے، صاحبدار انہیں اب موقع ملا ہے، انہوں نے جو کچھ کرنی ہے انہیں کرنی ہے، لیکن بات یہ ہے ہم انشاءاللہ بالکل مل کر جدوجہد کریں گے جی آپ کو پہلے پتہ ہے کہ آپ نے جب مجھے منتخب کیا تھا تو یہ ساری آپ کی گلیاں بالکل گنڈرات تھے، بالکل ایسے اور اس کے بعد کسی نے نہیں بنائی ہے میرے پاس، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ ذکر اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ انشاءاللہ پوری کریں گے۔ کسی غریب آدمی کا کوئی مسئلہ ہو، جیسے انہوں نے پیر صاحب کو بھی کہا اور آپ دوستوں سے، واقعی ہم ایک کمیٹی ہر محلے میں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ کمیٹی آپ 8-10 افراد پر مشتمل بنائیں اور وہ یہاں کے لوگوں کے مسائل سناتے ہیں۔ جہاں کے لوگوں کسی کی فوتگی ہوتی ہے، میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے، کوئی فوتگی ہو تو آپ ہمیں ضرور اطلاع کریں۔ سب کا جنازے میں شریک نہ ہو تو اس کے گھر ضرور آئیں گے، کیونکہ ان کے کلوں میں شریک ہوں گے، لیکن آپ ہر چیز کا ہمیں اطلاع کریں۔ ذکر اللہ صاحب ہوں گے، خواجہ صاحب، میں ہم میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو اویلیبل ہوگا۔ صاحب ذرا کہیں نہ کہ ذکر اللہ صاحب باہر شہر سے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب بھی آئیں گے یہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچیں گے۔ تو اس لحاظ سے میری صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جتنے یہاں لوگ رہنے والے ہیں، سچی بات ہے، یہ کوئی گجرات کا، کوئی فیصلہ آباد کا، یہ سارے کے سارے ہم میں آپس میں، ہمارے رشتہ دار بعد میں پہنچنے ہیں۔ اگر کوئی مشکل بنتی ہے یا فوتگی ہوتی ہے یا بیمار ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے ہمدرد بننے ہیں۔ آپ محلے میں اس طرح اپنا انداز اختیار کریں کہ وہی سارے محلے والے ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں۔ اگر کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو فوری طور پہ اس کا جو ہے اس کے مہمانوں کے لیے وہاں جائیں، ان سے پوچھیں، کھانا چھوٹا موٹی ضرورت ہے۔ اگر آپ محلے کی سطح یہ کمیٹی جو ہے یہ اس کو اہتمام کیا کریں گے، ہم بھی مدد کریں گے اس میں انشاءاللہ، ہم محلے کی سطح پہ کریں گے۔ اور سچی بات ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر جو ہے بیسیکلی بھی کمزور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کو تعاون کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اس کو مشن بنائیں
کہ کسی گھر میں فوتگی ہوتی فوری آپ لوگ جائیں اسے پوچھیں اس کے سارے معاملات کو آپ ٹیک اپ کریں جہاں جہاں ضرورت ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں جو آپ خود محلے کی بنیاد پہ آپ کی کمیٹی کر سکتے وہ کریں جو ہمارا تعاون ہوگا انشاءاللہ اس پہ کریں گے جیسے انہوں نے کہا کہ گاڑی بھی اویلیبل ہوگی اب صاف دار ہے ایک ٹرک یا گاڑی لینا ایک غریب آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے سچی بات ہے جی جی بالکل اسی طرح باقی چیزیں بھی اس لیے ایک تو اطلاع ضرور کریں میری یہ آپ سے گزارش ہے فوتگی کی وہاں ہم لوگ خود پہنچا کریں گے اور آپ اس محلے میں اس کے سارے معاملات کو اپنے سپرد لے لیا کریں جی ضرور تاکہ ان کو پتہ ہو ہمارے یہاں رشتہ دار جماعت اسلامی کے کارکن ہیں ہم جہاں محلے والے آپس میں رشتہ دار ہیں تو بہت دیر پہنچے تو یہ نہیں میری آپ سے گزارش ہے پھر آپ لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں آپ لوگوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالے جنہوں نے نہیں بھی ڈالے ہمارے بھائی ہیں جماعت اسلامی زندہ آباد ذکر اللہ مجاہد ظہور احمد وٹو پیر منیل شاہ جماعت اسلامی ہمارا رابطہ رہے گا اللہ صاحب کا نمبر بھی میرا نمبر بھی میرا گھر بھی آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا جی 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 ٹاؤن میں رہتے ہیں اور جو دفتر سیکریٹریٹ ہے انشاءاللہ آجا صاحب وہاں ہوتے ہیں وہ کھلے گا اللہ صاحب بیٹھا کریں گے میں بھی کہیں جاتے آتے لیکن انشاءاللہ آپ کو وہاں ہر طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا بہت بہت شکریہ جماعت اسلامی کے مرکزی قائد الخدمت فاؤنڈیشن کے مرکزی نائب صدر ذکر اللہ مجاہد خدمت کا جذبہ رکھنے والے کی حیثیت سے مشہور سوشل ورکر ناظم ظہور وٹو پیر سید محمد معین شاہ اور ان کے ساتھیوں انعام بٹ غلام مصطفیٰ جٹ ڈاکٹر میاں عبدالسلام رانا اعجاز ارشد وقاص بشارت ملک شاہد محمد جاوید نبیل قادری اور دیگر لوگ ہمراہ تھے جماعت اسلامی کے ذکر اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اور پیر سید محمد معین شاہ کو پبلک ایڈ کمیٹیاں حلقے بھر میں بنانے کی ذمہ داری سونپی ہے معین شاہ اور ڈاکٹر میاں عبدالسلام کو حلقے کی عوام سے رابطہ رکھنے کو کہا اور اس موقع پر ظہور احمد وٹو نے کہا کہ میں نے اپنے دور میں تمام ترقیاتی کام کروائے ہیں اس کے بعد آج تک کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا اہل علاقہ نے اس بات کو تسلیم کیا پیر سید محمد معین شاہ انعام بٹ رانا اعجاز نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ جماعت اسلامی کی خدمات پاکستان کے علاوہ بیرون ملک کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں جماعت اسلامی خدمت ٹاور عالم اسلام کے لیے دنیا بھر میں کام کر رہی ہے ترکی ہو یا فلسطین مشکل گھڑی میں عالم اسلام کی مدد کو پہنچ جایا کرتی ہے کوئی قدرتی آفت ہو یا ملک پر کوئی اور مشکل حکومتوں سے پہلے جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی کارکن مدد کو ہمیشہ پہنچے ہیں جماعت اسلامی پاکستانی قوم کے مسائل جانتی ہے اور اپنی جماعت کی مدد سے ہر ممکن طور پر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا امن کا پرچم لے کر اٹھو ہر انسان سے پیار کرو اپنا تو منشور ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو خطرہ ہے خونخواروں کو رنگ برنگی کاروں کو نوابوں بدکاروں کو خطرے میں اسلام نہیں خطرے میں اسلام نہیں رپورٹ عرفان رومی 888 اسکائی ون نیوز کراچی